وعلى آله وصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين. صدر گرامی حضرات علماء کرام، سامعین محترم، برادران اسلام، جمادی الثانی کے آخر میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اور انتقال ہوا تھا. اس حوالے سے ہمارے ملک کے عزیز میں اس مہینے میں اکثر و بیشتر سیدنا صدیق اکبر کے فضائل و برکات کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے. آج کی مجلس میں انتہائی اختصار کے ساتھ میں آپ کی ذات گرامی سے متعلق چند باتیں عرض کیے دیتا ہوں. میرے بھائیو، آدمی 10 مسئلے بیان کرے، جب آپ جائیں ایک بھی یاد نہ ہو تو اس کی بجائے بہتر نہیں، بہت بہتر ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک آدھ مسئلہ بیان کرے، لیکن وہ ایسے طور پر بیان کر دے کہ سننے والے اگر غور و فکر کے ساتھ اسے سن لیں، پھر زندگی میں وہ اسے بھلانا بھی چاہے تو نہ بھلا سکے. لہذا آج کی مجلس میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، ایک آدھ بات کرنی ہے، لیکن اس توقع کے ساتھ کہ آپ دوست بہت ہی محبت اور توجہ کے ساتھ مجھ مسکین کی اس بات کو سنیں گے. میری پہلی درخواست یہ ہے کہ جتنا میں آپ کے قریب ہوا ہوں، آپ سارے اتنا میرے قریب ہو جائیں. کوئی ساتھی بغیر حرکت کے نہ رہے، کہ ہو نہیں آگے ہو جائے بھی آگے ہو جائے. باہر والے ساتھی بھی اگر فرصت ہو اندر آ جائیں تو بہت اچھا ہوگا. جگہ بن گئی ہے تو انشاءاللہ رونق لگ جائے گی. بعد میں جو ساتھی آئے تو وہی بیٹھ جائیں گے جہاں جگہ ملے. میرے بھائیوں، ہمارے ہندوستان کے ایک نامور عالم دین تھے، ان کا نام تھا حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے اجوبہ اربعین. مختلف لوگوں نے 40 سوال کیے تھے، انہوں نے اس کتاب میں ان کے جواب دیے ہیں. اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، میں اسی سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے سیدنا صدیق اکبر تجارت کی غرض سے شام تشریف لے گئے. آپ نے ایک خواب دیکھا. صبح اٹھے، شام میں جو یہودیوں کا
سب سے بڑا مذہبی رہنما تھا جسے راہب کہتے ہیں، ان کے پاس گئے اور جا کر اپنا خواب سنایا۔ اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ میں نے ایک خواب اپنے سے بڑے آدمی کو سنایا تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ مجھے اس کی تعبیر بتائے۔ تو اس یہودی راہب نے تعبیر بتانے کی بجائے چوکنا ہو کے بیٹھ گیا۔ حضرت ابو بکر سے اس نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ آپ کی قوم کیا ہے؟ آپ کس علاقے کے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ یہاں کیوں آئے؟ تمام سوالوں کا حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا۔ اس آدمی نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ بھائی ابو بکر، میری درخواست یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں۔ حضرت ابو بکر اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ اس نے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک حضرت ابو بکر کو بھی دیکھا، اپنی کتاب کھولی، اسے بھی پڑھا۔ کتاب سے نظر ہٹتی تھی، ابو بکر کے چہرے پر پڑتی تھی، ابو بکر کے چہرے سے نظر ہٹتی تھی، کتاب پر پڑتی تھی۔ بار بار اس نے کتاب کو بھی پڑھا، ابو بکر کو بھی پڑھا، اور پھر حضرت ابو بکر سے کہا بیٹھ جائے۔ جب وہ بیٹھ گئے، اس نے اپنی کتاب بند کی، دونوں ہاتھ اٹھائے آنکھوں پر، اس طرح کر کے ان کو ملا، پیشانی پہ ہاتھ رکھا، یوں کر کے پورے اپنے ہاتھ کو لے آیا، اپنی پوری داڑھی کو اس طرح کر کے اس نے اپنے دانتوں میں دبایا، اور اس طرح کر کے ابو بکر کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا رہا۔ اس پر کچھ وقت گزرا، اس کیفیت سے وہ نکلا، اس نے گردن جھکائی، خاموش۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ کر کے سراپا تعجب بن کر بیٹھے ہیں کہ یہ بندہ خدا، میں نے خواب بتایا، اس نے مجھ سے حلیہ مجھ سے سارا بایو ڈیٹا پوچھا، میں نے وہ بتایا، اس نے مجھے کھڑا کر دیا، بار بار میرا معائنہ کیا، ایکس رے کیا، اب یہ بولتا بھی نہیں، نظر بھی اوپر نہیں کرتا، گردن بھی جھکی، نظر بھی جھکی۔ حضرت ابو بکر چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے گردن اٹھائی، حضرت ابو بکر کی طرف دیکھا تو آنکھیں اس کی سرخ تھی، لگتا ایسے تھا کہ یہ رو رہا ہے۔ حضرت ابو بکر چپ۔ اب اس نے کہا کہ میاں ابو بکر، تمہارا نام، تمہارے باپ کا نام، تمہارا قبیلہ، تمہاری قوم، تمہارا شہر، تمہارا پیشہ، تمہارا یہاں آنا، تمہارا خواب دیکھنا، میری کتاب یہ بتاتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے سبحان اللہ، کہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں۔ جس وقت وہ نبوت کا اعلان کریں گے، آپ سب سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے۔ جب تک وہ زندہ رہیں گے آپ ان کے وزیر ہوں گے،
اور جب ان کا وصال ہوگا آپ ان کے خلیفہ بنائے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، سیدنا صدیق اکبر کو امت نے خلیفہ منتخب کیا۔ حضرت ابو سفیان ملے سیدنا علی المرتضیٰ کو راستے میں، پوچھا بھائی علی ابو بکر خلیفہ بن گئے؟ سیدنا علی المرتضیٰ نے سنا، زیر لب مسکرائے، کچھ کہا نہیں۔ انہوں نے پھر پوچھا بھائی علی ابو بکر خلیفہ بن گئے؟ سیدنا علی المرتضیٰ نے سنا، دیکھا، خاموش رہے۔ انہوں نے تیسری دفعہ جس وقت یہ سوال کیا، حضرت علی کھڑے ہو گئے، ان کی طرف دیکھ کے کہا میاں ابو سفیان، کیا بار بار ایک سوال کر رہے ہو؟ حضور نے انہیں ہمارے دین کا امام بنایا تھا، ہم نے دنیا کا امام بھی تسلیم کر لیا۔ میرے بھائیوں، میں بہت مختصر کر رہا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالنے کے بعد 3-4 اہم مشکل کام ان کو پیش آئے، بس 1-2 کر کے عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد آپ بھی فارغ، مجھے بھی اجازت۔ میرے بھائیوں، تینوں اس بات سے خوشی ہے کہ چھیتی جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بھائی اب میرا کیا قصور ہے؟ بس کرو۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، حضور علیہ السلام کے 1,24,000 صحابہ بیان کیے جاتے ہیں۔ ان میں ایک صحابی ایسے ہیں کہ 1,24,000 صحابہ میں انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کا نام لے کر اللہ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا ہے، اور وہ ہے حضرت زید۔ حضرت زید کے والد کا نام حارثہ تھا، زید کے بیٹے کا نام اسامہ تھا، زید کی گھر والی کا نام ام ایمن تھا۔ یہ مئی ام ایمن وہ ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بڑی مشکل کے ساتھ 6 یا 9 سال عمر تھی، اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ طیبہ سے چلے مکہ کی طرف آ رہے تھے۔ ابوا کے مقام پر والدہ کا انتقال ہوا۔ حضور علیہ السلام نے اسی خاتون ام ایمن کے ساتھ مل کر اپنی والدہ کی قبر مبارک تیار کی، انہیں غسل دیا، کپڑے دیے، انہیں وہاں پر دفن کیا۔ بعد میں یہی ام ایمن حضور کو لے کر مکہ مکرمہ میں آئی تھی۔ ایک دن مدینہ طیبہ میں حضرت عائشہ کے گھر میں ام ایمن اچانک آئیں۔ دوپہر کا وقت، گرمی کا موسم، تھوڑی دیر بعد حضور بھی آئے۔ آپ نے ام ایمن کو دیکھا، سلام کیا۔ حضور علیہ السلام کو پیاس لگی تھی، گھڑا رکھا تھا پانی کا، اب مٹکا آپ قریب گئے۔ ام ایمن نے کہہ دیا کہ پانی پی کے مجھے بھی پلا دیں گے۔ حضرت عائشہ نے دیکھا، انہیں تعجب ہوا کہ یہ خوب خاتون ہے جو حضور کو حکم کرتے ہیں کہ مجھے پانی پلاؤ۔
حضور مسکرائے، عائشہ کی طرف دیکھا، دیکھ کے فرمایا عائشہ اس میں تعجب کرنے کی کیا بات ہے، یہ وہ خاتون ہے کہ میری والدہ کے انتقال کے بعد اس نے مجھے والدہ والی محبت دی تھی۔ اس ام ایمن سے، اس زید سے بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام اسامہ تھا۔ حضور علیہ السلام کے پاس رہا، نوجوان نو عمر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے رومیوں کے مقابلے میں جہاد کی خاطر ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کر حضرت اسامہ کو روانہ کیا۔ عرب کے لوگوں کی عادت اور مزاج یہ تھا، اس زمانے میں یہ آپ حضرات کی کاریں، آپ کے جہاز، آپ کی بسیں، آپ کی ویگنیں، یہ چیزیں تو ہوتی نہیں تھیں۔ بڑی سے بڑی سواری اونٹ کی یا پیدل لوگ سفر کرتے تھے۔ مکہ سے شام جانا ہو تو آنے جانے پر 2 مہینے، 1 مہینہ وہاں کا، 3-4 مہینے لگ جاتے۔ اس لیے ان کی عادت تھی کہ جس دن سفر کرنا ہو گھر سے چلے، میل 2 میل پر پہلا پڑاؤ کر لیا، رات وہیں ٹھہرے، آرام کر لیا، کوئی چیز گھر سے منگوانی ہوئی وہ منگوا لی، گھر والوں نے کوئی بات پوچھنی ہے وہ رابطہ کر لے، خیر خیریت کے ساتھ رات آرام کیا، صبح اٹھے، نور کے تڑکے سفر شروع ہو گیا۔ واپس آتے تو بھی شہر سے پہلے پڑاؤ کرتے، پورے سفر کی تھکاوٹ اتارتے، گھر والوں کو اطلاع ہوتی کہ قافلہ آ گیا ہے، کوئی فوت ہو گیا، اس کی خبر، کوئی پیدا ہوا، کوئی لڑائی، کوئی خوشی، سارے حالات کا پتہ چل جاتا۔ اگلے دن نہا دھو تیاری کر کے صبح ناشتے کے ٹائم گھر پہنچ گئے۔ آج رحمت عالم نے حضرت اسامہ کو بھیجا، انہوں نے لشکر لیا، مدینہ طیبہ سے باہر چلے، قریب میں پڑاؤ کر لیا۔ اگلے دن سفر کرنا تھا، صبح سفر کرنے کی بجائے قاصد کو بھیجا کہ مدینہ طیبہ میں پتہ کر کے آؤ کہ حضور علیہ السلام کو بخار تھا، سر درد، کوئی طبیعت کیسے ہے۔ اس نے آ کر کہا ابھی افاقہ نہیں ہوا، طبیعت اور کمزور ہو گئی ہے۔ انہوں نے سفر روک دیا۔ اگلے دن پھر پتہ کیا، یہی اطلاع ملی، اگلے دن پھر پتہ کیا، پتہ چلا کہ روز بروز صحت گر رہی ہے۔ آگے جانے کی بجائے یہ مدینہ طیبہ میں آ گئے۔ اللہ کی شان کے حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ حضرت اسامہ حضور کے کفن میں، دفن میں، آپ کے غسل میں، جنازہ میں شریک ہوئے۔ اب صدیق اکبر نے خلافت سنبھالی۔ پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے فرمایا کہ سارے مدینہ کے لوگوں کو مدینے میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اسامہ کو مدینے میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، اسے کہو کہ اپنے لشکر کو لے مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر نماز جا پڑھے۔ حضرت اسامہ اٹھے، حضرت عمر کے پاس آئے، ان کے کامل میں کہا کہ حضرت گھر کے کسی بڑے کا انتقال ہو جائے تو اتنے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ بعد کے لوگوں کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ چہ جائے کہ رحمت عالم کا مثال، پتہ نہیں کون کون دشمن مدینے پہ کیا کیا وار کرے گا۔ آپ حضرت ابوبکر سے کہیں کہ پہلے لشکر نہ بھیجیں، اور اگر لشکر بھیجنا ہے تو میں جوان ہوں، میری بجائے جو تجربے کار سینئر مجھ سے بڑی عمر کے بزرگ ہیں انہیں آپ لشکر کا سربراہ بنائیں،
میں اس کی قیادت میں جاؤں گا۔ ادھر حضرت ابو بکر نے کہا کہ نماز باہر پڑھیں، ادھر حضرت عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا بھائی ابو بکر لشکر نہ بھیجیں، اور لشکر بھیجنا ہے تو حضرت اسامہ کو اس کا سربراہ نہ بنائیں۔ حضرت ابو بکر نے ان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا بھائی عمر، حضور ایک لشکر کو روانہ کریں، ابو بکر کو اس لشکر کی روانگی کو روک دے۔ حضور ایک سپہ سالار مقرر کرے، ابو بکر اس سالار کو معزول کر دے۔ لشکر کا روکنا، سپہ سالار کا معزول کرنا تو اپنی جگہ، حضور نے ان کو جو کپڑے کا جھنڈا دیا تھا، تم کہو کہ اس کپڑے کو تبدیل کر دو، ابو بکر وہ بھی تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور پھر ایک بات کہی، فرمایا بھائی عمر، اگر تم بوڑھے ابو بکر کے گلے کا ہار نہیں بن سکتے تو پاؤں کی زنجیر تو نہ بنو۔ پھر کہا کہ پہلے میں نے کہا تھا جا کر باہر نماز پڑھیں، اب میں کہتا ہوں کہ میں کھڑا ہوں، میں بھی اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک لشکر روانہ نہیں ہو جاتا۔ اس کی تفصیلات ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، لشکر روانہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ 4 دن گزرے، دوسرا واقعہ، 4 دن گزرے، پتہ چلا مدینہ طیبہ کے قرب و جوار کے دیہات کے لوگ، بدو، جھانگلی، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر کو اطلاع ہوئی، نماز پڑھی، صحابہ سے کہا تیاری کرو، جنگ ہوگی۔ حضرت عمر پھر کھڑے ہوئے، فرمایا حضرت کیا کرتے ہیں؟ ایک لشکر حضرت خالد کی سربراہی میں پہلے جا چکا، ایک حضرت اسامہ کا لشکر کل بھیجا۔ یہ کون ہوتے ہیں زکوٰۃ کا انکار کرنے والے؟ یہ نہیں، ان کا باپ بھی زکوٰۃ دے گا، لیکن ذرا ٹھہر جائیں، حالات ٹھیک ہو لیں۔ حضرت ابو بکر نے اس موقع پر کہا بھائی عمر، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، ہمارے جیتے جی حضور کے دین میں تبدیلی؟ اور پھر دوسری بات کہی، عمر جبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام، پوری امت میں یہ جملہ صرف ابو بکر ہی عمر کو کہہ سکتا ہے اور کسی کو کہنے کا حق نہیں۔ تم کفر میں تو بہت بہادر تھے، آج مصلحت کی باتیں کرتے ہو۔ کل یہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں اونٹنی زکوٰۃ کے اندر دیتے تھے، اس کا بچہ بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا، اونٹنی دیتے تھے، اس کا رسہ بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ آج کہیں کہ اونٹنی لے لو، بچہ نہیں دیتے یا رسہ نہیں دیتے، میں اس رسی کے حصول کے لیے بھی ان کے ساتھ جنگ کروں گا۔ میری طرف دیکھیں، آگے بڑھیں، آگے بڑھ کے حضرت عمر کے سر پہ، حضرت عمر کے سینے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے جھٹکا دیا، جھٹکا دے کے فرمایا ہٹ جاؤ، تم نہیں جاتے میں اکیلے جاؤں گا۔ بعد میں حضرت عمر کہتے تھے لوگوں، سبحان اللہ، تمہیں کیا معلوم، تم سمجھتے ہو کہ اس وقت ابو بکر بول رہے تھے، مجھ سے پوچھو
زبان ابو بکر کی چل رہی تھی، روح محمد عربی کی بول رہی تھی۔ فرمایا یہ ابو بکر تھے، جیسے مستری وار لگانے کے لیے رسی باندھ کے ستر باندھ کے اینٹیں لگاتا ہے کہ اینٹ ادھر ادھر نہ ہو، ابو بکر نے رسی باندھ کے حضور کی امت کو لین میں کھڑا کر دیا۔ اگر میں اس دن چپ ہو جاتے، آج انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، کل کوئی نماز کا کر دیتا، پرسوں کے روزے کا، پتہ نہیں دین کا کیا ہوتا۔ یہ ابو بکر تھے جنہوں نے حضور کی امت کو ایک ستر حضور کے دین سے ادھر ادھر نہیں ہونے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، چنانچہ لشکر بھیج دیا گیا۔ یہ دوسرا واقعہ تھا۔ 4 5 6 دن گزرے، ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے گزرے، پتہ چلا کہ مسیلمہ کذاب جو جھوٹا مدعی نبوت ہے، اس نے 1 لاکھ آدمی ارتداد اختیار کر کے اس کے ساتھ مل گیا ہے۔ 60,000 مسلح آدمی تیار کر کے وہ مدینے پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اعلان کیا صحابہ بیٹھے رہنا، مشورہ کرنا ہے۔ فارغ ہوئے، شروع کیا کہ اس طرح یمامہ میں مسیلمہ نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ 60,000 آدمی لے کر وہ جنگ کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے، مجھے یہ اطلاع ملی ہے، تو تیاری کرو، جہاد ہوگا۔ سبحان اللہ نہیں کہتے؟ یہی حضرت عمر جو 2 موقع پر اختلاف کر چکے تھے، حضرت اسامہ اور مانی نے زکوٰۃ کے خلاف جہاد کرنے پر اختلاف کر چکے تھے۔ سب سے پہلے یہی کھڑے ہوئے اور حضرت ابو بکر سے کہا، حضرت میرا نام بھی لکھیں، میرے بھائی کا نام بھی لکھیں، میرے بیٹے کا نام بھی لکھیں، ہم جائیں گے۔ 4,000 آدمی پر مشتمل قافلہ تیار ہوا۔ حضرت اکرمہ کی سربراہی میں اللہ کا نام لے کر روانہ کر دیا گیا۔ بس میں آخری بات کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ جس وقت یہ جانے لگے تو حضرت ابو بکر نے بلا کر حضرت اکرمہ کے کان میں 2 باتیں کہیں۔ ایک بات تو یہ کہی کہ عمر کو مجھے ضرورت ہے، یہاں چھوڑ جائیں، اجازت دے دیں، اور دوسری بات فرمائی کہ تم جاؤ، مسیلمہ کا راستہ روک دو، آگے نہ بڑھنے دو، لیکن جنگ نہ کرنا جب تک میری طرف سے اجازت نہ ملے، جاؤ اللہ کا نام لو۔ وہ گئے، آگے مسیلمہ کے پاس ہزاروں کی فوج، یہ مشکل کے ساتھ 4,000۔ مسیلمہ کو اپنے لشکر پر غرور تھا، اس نے نہ او دیکھا نہ تو دیکھا، چھیڑ چھاڑ کی، نہ چاہنے کے باوجود حضرت اکرمہ نے جنگ کی، جنگ ہوئی، شکست ہو گئی۔ حضرت اکرمہ نے حضرت ابو بکر کو خط لکھا، حضرت آپ نے مجھے روکا تھا جنگ نہیں کرنی، میں نہیں چاہتا تھا جنگ ہو، لیکن ہو گئی، تقدیر کو کون روک سکتا ہے؟ اب شکست ہو گئی ہے، آپ بتائیں میں کیا کروں؟ میری طرف دیکھو۔ جب یہ خط پہنچا نا، حضرت ابو بکر خط بھی پڑھ رہے ہیں، اس طرح سر آپ کو کہتے ہیں، یار یہ اکرمہ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ استادی جانتا نہیں، شاگردی مانتا نہیں، یعنی خود تو اسے کچھ پتہ نہیں، کسی کی مان ہے یہ مانتا بھی نہیں، شاگردی مانتا نہیں، استادی جانتا نہیں۔ پھر کھڑے ہوئے، ایک لشکر تیار کیا، حضرت شرحبیل ابن حسنہ کی سربراہی میں
جاگ رہے ہو؟ آج سے 1 ہفتہ پہلے اخبار کے اندر خبر آئی ہے کہ یہی شرحبیل ابن حسنہ تبریہ کے علاقے میں جنگ کرنے گئے تھے. وہاں پر اس زمانے میں ایک مسجد بنائی تھی. 15 صدیاں بیت گئیں، وہ مسجد گر گئی تھی. نام و نشان پر قلعہ تھا، پتہ بھی نہیں تھا. تاریخ میں محفوظ تھی، موقع پر اس کا نشان نہیں تھا. اب کھدائی شروع کی تو مسجد کے آثار مل گئے. اب دوبارہ بنانے کا کام بھی شروع ہو گیا. میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، شرحبیل ابن حسنہ کی سربراہی میں حضرت ابوبکر نے لشکر بھیجا اور ان کے کان میں بھی کہا کہ میاں لڑائی نہ لڑنا، تم جاؤ اسامہ کے لشکر کو سنبھالو. جو شہید ہو گئے ان کی تدفین کرو، جو زخمی ہیں ان کا علاج کرو، کھانا دو، ان کے ساتھ گپ شپ، راستہ روکو، جب تک میں کہوں نہ جنگ نہ کرنا. حضرت شرحبیل ابن حسنہ گئے، حضرت اکرمہ کو جا کر ملے. انہوں نے بات بتائی، یہ سنتے رہے. دشمن کو پتہ چلا کہ یہ کل 4000 تھے، آج 8000 ہو گئے ہیں، صبح یہ 12 ہو جائیں گے. اس نے ایک وہ پہلے فتح پا چکا تھا، نشے کے اندر چور چور تھا. اس نے چھیڑ چھاڑ کی. صحابہ کو غصہ تھا کہ ہم شکست کھا چکے. کچھ انہوں نے ہمت کی، کچھ اس نے بدماشی دکھائی. اللہ کی شان لڑائی ہوئی، دوسری دفعہ شکست ہو گئی. حضرت شرحبیل ابن حسنہ نے حضرت ابوبکر کو خط لکھا. فرمایا بھائی ابوبکر، آپ نے اکرمہ کو بھی روکا تھا، مجھے بھی روکا تھا. چاہتا وہ بھی نہیں تھا، چاہتا میں بھی نہیں تھا. لڑائی اس سے بھی ہو گئی، لڑائی اس سے بھی ہو گئی، شکست اسے بھی ہوئی، شکست مجھے بھی ہوئی. لیکن ہمارا قصور کوئی نہیں. اب بتائیں کیا کریں؟ جس وقت حضرت میری طرف دیکھیں، ابوبکر کو خط ملا. خط بھی پڑھ رہے ہیں، اس طرح اپنا مکہ بنا کے اپنی کمر پر مارتے ہیں. فرماتے ہیں میں تمہیں بتا نہیں سکتا شرحبیل ابن حسنہ کے خط نے میرے کتنی کمر کو ٹیڑھا کر دیا ہے. خدا کے بندوں کو میں نے روکا تھا، نہیں کیا کرتے ہیں، مانتے نہیں کسی کی. بس اب 2 لشکر ادھر بھیجے، ایک حضرت اسامہ کا، ایک حضرت خالد کا، ایک کو مانعین زکات کے خلاف. کتنے لشکر بھیجتے مدینہ سے؟ اب لشکر بھیجنے کی پوزیشن میں نہیں. ادھر حال یہ، ہزاروں دشمن تن صحابہ کسی وقت حملہ کر کے سب کو کچل دیں گے. حضرت ابوبکر نے اس حالت میں کھڑے ہوئے اور دیکھ کے فرمایا میاں، تم میں کوئی نوجوان ہے جو بوڑھے ابوبکر کی مدد کرے؟ ابوبکر کا اعلان ختم نہیں ہوا کہ ایک 25-30 سال کا نوجوان جب مار کے کھڑا ہوا، میں حاضر ہوں. فرمایا بیٹا جاؤ، گھر میں جو پتا ہے باندھ لو، کھانے کی اجازت نہیں. سواری کو پانی پلا سکتے ہو، چارہ ڈالنے کی اجازت نہیں. اس پر کاٹھی رکھو، آ جاؤ، میں خط لکھتا ہوں. اب وہ واپس آئے، گئے، منٹ لگائے، واپس آئے. حضرت ابوبکر خط لکھ رہے تھے، خط ابھی دستخط کرنے تھے، دوبارہ پڑھنا بھی تھا. وہ آ گئے تو بیٹھے نہیں، کھڑے ہو گئے. اسے بھی کہا گھوڑے سے اترنا نہ. اس کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا، اپنی بغل میں دبایا. خط بھی پڑھتے جا رہے ہیں اور گھوڑے کے ساتھ دوڑتے بھی جا رہے ہیں. خط مکمل ہوا، اس کی جیب میں ڈالا. اس کی طرف دیکھ کے فرمایا میاں تیاری کر، دوڑ لگا، اللہ کی رحمت بھی تیرے ساتھ ہو، ابوبکر کی دعائیں بھی تمہارے ساتھ ہیں. یہ خط لکھا حضرت خالد بن ولید کو.
حضرت خالد بن ولید عیسائیوں کے خلاف ایک مورچہ تھا، وہ اس پر مورچہ زنگ تھے۔ اب یہ جو آدمی ہے چلا دن رات ایک کیے، وہاں پہنچا صبح کے ٹائم۔ اس وقت حضرت خالد نے ساری فوج کو تیار کیا ہوا، اب وہ اگلے مورچے پر حملہ کرنے کے منصوبہ بندی کر رہے ہیں، ہدایات دے رہے ہیں۔ اسی دوران میں گفتگو کرتے کرتے یوں کر کے مدینہ شریف کی طرف دیکھا، قاصد آتا نظر آیا، بیان کو روکا، سب نے نظریں اٹھائیں، قریب آئے، اوہ اچھا راستہ دیا، یہ آدمی آگے بڑھا، حضرت خالد کے پاس آیا، جیب میں ہاتھ ڈالا، رکا نکالا، خالد کو دیا۔ رکے میں حضرت ابو بکر نے لکھا تھا، بھائی خالد مسلمہ کے ساتھ 1,00,000 آدمی مل گیا ہے، 60,000 مسلح لے کر وہ حملہ کرنا چاہتا تھا، اب 40 یا 60,000 آدمی لے کر آیا ہے۔ میں نے اکرمہ کو بھیجا تھا کہ اس کا راستہ روکنا، لڑائی نہ کرنا، انہوں نے لڑائی کی، شکست ہو گئی۔ میں نے شرحبیل ابن حسنہ کو بھیجا، اسے بھی میں نے روکا تھا کہ لڑائی نہیں کرنی، اس نے بھی لڑائی کی، شکست ہو گئی۔ اب میں مجبور ہو کے یہ قاصد آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، جس وقت میرا خط ملے آپ لیٹے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہیں تو چل پڑے، چل رہے ہیں تو دوڑ لگا دیں۔ وہاں پہنچے، اپنے لشکر کے 2 حصے کریں، ایک حصے کو کہیں یہاں رہے، دوسرے حصے کو ساتھ لے کر جائے، اس کا مقابلہ کرے، پھر واپس آ جانا۔ میں نے ان کو روکا تھا کہ میری اجازت کے بغیر لڑائی نہیں کرنی، تمہیں میں نہیں روکتا، ہمت کرو، رب کی رحمت بھی تمہارے ساتھ ہوگی، ابو بکر کی دعائیں بھی تمہارے ساتھ ہوگی۔ حضرت خالد خط پڑھتے جا رہے ہیں، جس وقت یہاں پہنچے نا کہ لشکر کے 2 حصے، میری طرف دیکھو اس کو، کہ لشکر کے 2 حصے کرو، یہ اس طرح کر کے اشارہ، یہ اس طرح کر کے ہاتھ مارا، فرمایا ادھر والے ادھر ہو جاؤ، ادھر والے ادھر ہو جاؤ، ایک اشارے میں لشکر کو 2 حصے کر دیا۔ کوئی اور جرنیل ہوتا GOHQ کی میٹنگ بلاتا، 10 دن میٹنگ پہ لگ جاتے کہ کیا کرنا ہے، ایک سبحان اللہ، کوئی نکو بیٹھ جائے گوگلو۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، اب ادھر کو جانا تھا، ان کو کہا تم ٹھہرو، تیار رہو، میں آیا، ان کو کہا چلو، اور اگر ادھر کو جانا ہوتا ان کو کہتے کہ تم ٹھہرو، ان کو کہتے چلو، بھائی اتنا وقت لگا۔ سیدنا خالد فرماتے تھے، لوگوں اس دن میں نے سفر کیا شروع کیا کہ اللہ نے زمین کی تنابیں کھینچ کے ہمارے گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے گزار دی۔ مہینوں کا سفر، ہفتوں میں، ہفتوں کا دنوں میں، دنوں کا گھنٹوں میں، یہ جا وہ جا، وہاں پہنچے، شرحبیل ابن حسنہ کو بھی بلایا، حضرت سیدنا اکرمہ کو مشورہ کیا، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اس کی بھی فوج ہے، ٹڈی دل کی طرح آتے ہیں، جم کر جنگ لڑتے ہیں، پاؤں میں جولان باندھ کے کہ ہلے بھی نہ، کھڑے ہو کر، انہوں نے تو ہمارا ارک نکال دیا۔ حضرت خالد سنتے رہے، فرمایا بہت اچھا، تم سارے سو جاؤ، تم سو جاؤ، میں رات نقشہ بناتا ہوں، صبح نماز کے بعد انشاءاللہ بسم اللہ کریں گے۔ نماز پڑھی، سارے سو گئے، حضرت خالد جاگ رہے ہیں، صبح ہوئی، میدان لگا، حضرت خالد کھڑے ہوئے، یہ اس طرح کر کے اشارہ کیا تیسرے حصے کو، یہ فرمایا میاں علیحدہ ہو جاؤ، ہو گئے، تم سارے اس پہاڑ کے نیچے چلے جاؤ، پیچھے کی طرف
ہمیں فتح ہو یا شکست تمہیں اس سے دلچسپی نہیں، تم نے ٹھیک 12 بجے میدان میں قدم رکھنا ہے، اس سے پہلے تمہیں آنے کی اجازت نہیں، جاؤ آرام کرو، 12 بجے آ جانا۔ اس طرح اشارہ کیا، تیسرے حصے کو علیحدہ کر کے کہا کہ تم اس طرف چلے جاؤ پہاڑ کے پیچھے، ہمیں فتح ہو یا شکست اس سے تمہیں دلچسپی نہیں، تم نے 3 بجے کے بعد میدان میں آنا ہے۔ باقی جو درمیان کا تیسرا حصہ بچ گیا تھا، اس میں کہا میاں سندھی ٹوپی والے تم بھی ادھر آ جا، اوے میاں لال پگڑی والے تم بھی، اور کالی والے تو بھی، گبرو ادھر آ جاؤ۔ 70 آدمیوں کا انتخاب کیا، ان کو 70 آدمیوں کو کہا کہ تمہارا کام صرف اتنا کہ جدھر میں ادھر تم، جو میں کروں تم نے وہی کرنا ہے۔ باقیوں کو کہا بسم اللہ کرو، تم آگے چلو میں تمہارے ساتھ آ۔ سبحان اللہ۔ لڑائی شروع ہو گئی، ادھر دشمن ادھر صحابہ، لڑائی شروع ہوئی پر گھمسان کا رنگ پڑا، اتنی شدید تلواروں سے تلواریں ٹکرائیں۔ صحابہ اکرام نے بہادری اور جرأت کے ساتھ کھڑے ہو کے جنگ کی۔ جب گھمسان کا رنگ پڑا نا، خالد نے گھوڑے کو پیچھے کیا، اس طرح پیترا بدلا، 70 ساتھی ساتھ پچھلی طرف سے جا کر دشمن پر حملہ کیا۔ دشمن کا منہ ادھر، پیچھے سے جو یہ گئے، اب پیچھے ہٹے تو خالد ہے، آگے ہٹے تو صحابہ کی جماعت ہے۔ بنایا سینڈوچ، نکالا اس کا کچوبر، مار مار کے وہ ہوئی، لیکن اس نے شکست نہیں مانی، کھڑا ہے۔ پسینہ تو اس کا نکلا، جرکا بھی، لیکن ابھی اس نے میدان نہیں چھوڑا۔ جس وقت ادھر کو جنگ شروع ہوئی، حضرت خالد نے گھوڑا لیا، ان 70 صحابہ کو ساتھ لیا، یہ باقی جنگ کر رہے ہیں، ادھر دشمن کو مصروف کیا ہوا، آپ نے پیترا بدلا، ادھر سے آ کر اس کی پسلی سے حملہ کیا، پہلو بدل بدل کر 12 بجے تک اس کو ایسا رسوا کیا، میدان تو اس نے نہیں چھوڑا، لیکن پاؤں اس کے بھی اکھڑ گئے۔ اب بجے نہ 12، جھنڈے لگاتا ہوا، نعرے لگاتا ہوا لشکر اترا ہے اسلام کا۔ جب صحابہ نے دیکھا ساتھی آ گئے کہ حوصلے بڑھے، دشمن نے دیکھا یہ کیا ہوا، اس پر جرقاہٹ طاری ہوئی، اب پھر لڑائی پڑی، دشمن کی اب گردنیں گاجر سلاد بنائی۔ سبحان اللہ۔ 3 بجے تک تو روکا، اب بجے نا 3، اترا ہے لشکر اسلام کا، جھنڈے لہراتا ہوا، نعرے لگاتا ہوا، سینہ تانے شیر کی طرح، واہ کٹاتے شیر۔ اب جب یہ آئے، دشمن نے دیکھا کہ اب نانی یاد آ گئی، نانی نہیں، چور کو اس کی ماں کا گھر یاد آ گیا، اس نے کہا اب خیر، اس نے دوڑ لگائی، انہوں نے تعاقب کیا، 28,000 آدمی، ایک روایت کے مطابق 22، ایک کے مطابق 28,000 آدمی اس کے میدان میں کام آئے۔ ایک باغ تھا اسی کا، مسلمہ کا، وہ کوہ قامت اس کی دیواریں، اتنے موٹے اس کے جو ہے وہ اپنا اس کی بنیادیں، اس کا ایک گیٹ، وہ اندر داخل ہوئے، دروازہ بند کر لیا، اب لشکر گیا اسلام کا، آگے دروازہ بند، اتنی دیواریں، اوپر چڑھ کوئی نہیں سکتا، اندر جانے کا راستہ کوئی نہیں، جو راستہ ہے وہ بند۔ ایک صحابی آئے، حضرت خالد سے کہا بھائی خالد، دیوار اونچی ہے، میں چڑھ نہیں سکتا، اگر چڑھ سکتا ہوتا میں تمہیں کبھی نہ کہتا،
کوئی ایسی سبیل کرو کہ اٹھا کر مجھے دیوار کے نیچے پھینک دو، اکیلے کو دروازہ میں کھول دو۔ ایسا بولتے ہو؟ اور سے اکیلا میں دروازہ کھولتا ہوں۔ حضرت خالد نے کہا شریف ہو، وہ ہزار تم اکیلے، کچھ تمہیں ہو گیا، تمہارے خون کا کون ذمہ دار؟ اس نے گھوڑے پہ ہاتھ رکھ دیا، اس نے کہا خالد یہ بحث نہ کریں، میں جانوں میرا رب جانے، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ تم مجھے پھینکو تو صحیح نا، تمہیں کیا ایسے، میں جانوں میرا کام، میری جان میں جا رہا ہوں نا، تم نے تھوڑا کہا۔ حضرت خالد نے ایک آدمی کو کہا کہ اسے اپنے کندھے پہ بٹھاؤ، نیچے بٹھایا، اس کے کندھے پر یہ سوار ہوئے، اسے کہا کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑا ہوا۔ دوسرے آدمی کو بلایا کہ تم اس کے نیچے سے دونوں کو اوپر اٹھاؤ۔ اب ایک کے کندھے پر دوسرا ہو کھڑا، اس کے کندھے پر تیسرا ہو کھڑا، وہ کھڑا تو دیوار تک آ گیا۔ دیوار تک ہاتھ پہنچ گیا، کیسے کیسے پکڑا، دیوار پر چڑھا، اپنے آپ کو سنبھالا، لگائی چھلانگ۔ اب دشمن نے جو آواز سنی، وہ تو مست پڑے تھے پاگل کی طرح، اب جو دیکھا کوئی آیا ہے، سارے اٹھے، دوڑ لگائی، تلواریں سنبھالی۔ یہ اکیلا تلواریں چلاتا ہوا، مار پیٹ کرتا ہوا، جیسا کیسا دروازے کے قریب پہنچا، جاتے ہی ماری تلوار، توڑا تالا، مارا ٹھڈا، کھلا دروازہ، داخل ہوا، یہ چلو آج کی مجلس میں مسلمہ کذاب جھوٹے مدعی نبوت کا کچومر نہیں، اس کی نسل بھی مٹا دی۔ بس آج کی مجلس میں نے اتنی بات عرض کرنی تھی، ایک واقعہ سنایا ہے، اسے یاد رکھنا، یاد رہ جائے تو پھر اگلے سال یاد کر لینا، میں آ جاؤں گا، پھر آگے بات چلا لیں گے۔ اللہ سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، تمام ساتھیوں کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، بہت شکران کی مغفرت فرما، تمام ساتھیوں کے رزق حلال کے اندر برکت نصیب فرما۔ اس فتنے کے زمانے میں ہم سب کے مال جان تمام عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد مدارس کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ جو لوگ اخلاص کے ساتھ دین کا کام کریں، اللہ ان کے کاموں میں برکت فرما، ہمیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو کہا سنا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جس طرح آج اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق دی، کل قیامت کے دن حضور کی شفاعت کی زندگی مجھے بھی جمع فرما۔ اللہ اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔